آدھے ایل جی صاحب کے پاس ہے، آدھے عمر عبداللہ کے ساتھ ہے۔ جنتر منتر پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یعنی آپ مانتے ہیں جموں کشمیر کے جو وزیر جموں کشمیر کا جو حق جو مرکز نے وعدے کیے تھے وہ بھی جھوٹے نظر آ رہے ہیں، اور جو الیکشنز میں مینیفیسٹو میں وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی بائیفرکیٹ ہوا ہے پاورز کا۔ جموں کشمیر کی یوتھ جو ہے ڈرگز کی اور چلی گئی ہے، معاشری حالات جو ہے کافی خراب ہے، لیکن جموں کشمیر پولیس فرنٹ فٹ پہ کام کر رہی ہے ڈرگ پیڈلرز کے خلاف۔ تو ایز اے برانڈ مبارکباد دیتا ہوں، ٹیلنٹڈ ہماری پولیس ہے۔ جموں کشمیر میں جتنے بھی پولیس والے ہیں، آفیسران ہیں، وہ ٹیلنٹڈ ہیں، ہمیں فخر ہے ان پہ۔ جموں کشمیر کے جو سیاسی حالات ہے وہ کافی جو ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ عمر عبداللہ کی سرکار کو 2 سال مکمل ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے مینیفیسٹو میں وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں اب جو ہے جھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو عمر عبداللہ اس وقت اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر وہ دلی کے لیے میرے ساتھ مفتی ناصر الاسلام صاحب ہے۔ ناصر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو انویٹیشن ملا ہے، جنتر منتر پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جموں کشمیر کا جو حق حال ہی میں چھینا گیا تھا، جو مرکز نے وعدے کیے تھے وہ بھی جھوٹے نظر آ رہے ہیں، اور جو الیکشنز میں مینیفیسٹو میں وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی جھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، لاجیکلی اگر آج عمر عبداللہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس کے سامنے وہ منشور ہے جو انہوں نے لوگوں کو دکھا دیا، بلکہ میری ملاقات کل ہو گئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے وعدوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی وکالت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اسٹیٹ ہوڈ کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 370 اور 35A بھی واپس مانگنا پڑے گا، اور اس کو دوبارہ اسٹیٹ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں جو ہم لوگوں کو دی گئی، جس کے شواہد جو ہے اٹل بہاری واجپئی، منموہن سنگھ اور دوسرے لوگ تھے وہاں پہ اس وقت جو متحرک تھے، وہ ایوانوں میں جو جاتے تھے، انہوں نے تو وعدہ کیا ہے کہ 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، 35A کو ایبریگیٹ نہیں کیا جائے گا۔ وہ وعدے تو وہاں سے دلی سے ہوئے تھے، وہ ان وعدوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اور اگر انہوں نے 370 کو ہٹایا تو اس کا براہ راست اثر نوکریوں پہ پڑ گیا، اس کا براہ راست اثر املاک پہ پڑ گیا۔ تو کتنا ضروری ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے؟ کیونکہ اگر آئے دن ہم دیکھتے ہیں تو کافی سارے سیاسی مدعے ہیں اس وقت جموں کشمیر میں، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں کوئی سڑک نہیں ہے، کہیں جو نیشنل کانفرنس نے وعدے کیے تھے 2 سال پہلے مینیفیسٹو میں، تو کہیں کوئی امپلیمنٹ کوئی بائیفرکیٹ ہوا ہے پاورز کا۔ آدھے ایل جی صاحب کے پاس ہے، آدھے عمر عبداللہ کے ساتھ پاس ہے، دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، اور جس کی وجہ سے عوام پس رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کو خوش رکھنا ہے تو ہندوستان کو پری 370 پوزیشن پہ سوچنا پڑے گا۔ جموں کشمیر کی یوتھ جو ہے ڈرگز کی اور چلی گئی ہے، کافی حالات معاشری حالات جو ہے کافی خراب ہے، لیکن جموں کشمیر پولیس فرنٹ فٹ پہ کام کر رہی ہے ڈرگ پیڈلرز کے خلاف۔ تو ایز اے گرینڈ مفتی کیا پولیس کو مبارکباد دیتا ہوں، ٹیلنٹڈ ہماری پولیس ہے۔ جموں کشمیر میں جتنے بھی پولیس والے ہیں، آفیسران ہیں، وہ ٹیلنٹڈ ہیں، ہمیں فخر ہے ان پہ۔ لیکن ایک چیز مجھے بتا دیجئے کہ کس طریقے سے ایک بے بس وزیر اعلیٰ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ یعنی آپ مانتے ہیں جموں کشمیر کے جو وزیر بے بس ہے؟ بے بس ہے، اس کے پاس اختیارات زیرو صفر کے برابر ہے۔ لیکن ڈپارٹمنٹ جتنے بھی آتے ہیں وہ کون سے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں؟ کہاں میونسپلٹی خالی ہوم پڑا ہے، کیوں باقی ریونیو نہیں پڑا ہے؟ یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ آپ تعصب کے عینک کو نکال لیجئے اور ریشنلی سوچ لیجئے کہ واقعی طور پہ عمر عبداللہ کشمیر کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارا مقصد پوسٹ 2019 کی پوزیشن یہ ہے آنی چاہیے۔ آخر میں جاننا چاہیں گے کیا آپ اس دعوت نامے پہ اپیکس کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے
مطابق ہوگا. پر میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں، ہر وقت اپنی تقاریر میں کہہ رہا ہوں، مجالس میں جب جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں کہ 370 کشمیر کے لیے ضروری اور اہمیت کے حامل ہے. اس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے. اس کے شواہد جو ہے منموہن سنگھ بھی ہیں، اٹل بہاری واجپئی بھی ہیں، اور میں تو وہ بھی ایکس ہوم منسٹر آف انڈیا، وہ بھی تو جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناصر الاسلام جو گرینڈ مفتی ہے جموں کشمیر کے، انہوں نے یہی کہا کہ جو اپیکس کمیٹی جو ہے فیصلہ لے گی، وہ جو فیصلہ لے گی اسی پر ہم قائم ہیں.